بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب عاشورہ، اسلم بن عمرو۔ معاویہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ اس نے خلیفہ بننے کے فوراً بعد مدینے کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام سے میری بیعت لو یا ان کا سر قلم کر کے میرے پاس روانہ کرو۔ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا احترام اور جان سب کو سخت خطرہ لاحق تھا، لہٰذا رات ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے سفر کے لیے تیاری کریں۔ امام علیہ السلام کا حکم سنتے ہی ان کے گھر والے امام علیہ السلام کے شیعہ اور دوست سفر کے لیے آمادہ ہو گئے، اور پھر 28 رجب 60 ہجری کو حسینی قافلہ رات کی تاریکی میں شہر سے روانہ ہوا۔ عورتیں اور بچے خوف سے لرز رہے تھے اور انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے اور زیر لب قرآنی آیتیں اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ حسینی قافلہ مدینے سے مکہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تاریخ ایک اہم ترین واقعے کو رونما ہوتے دیکھ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک غلام بھی تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی امام علیہ السلام سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ ان کا نام اسلم بن عمرو تھا۔ وہ بہت کم گو، شرمیلے، مؤدب اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہیں کئی برسوں سے امام علیہ السلام کے حضور میں رہنے اور امام علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل تھا۔ ان کا تعلق ترک نسل سے تھا۔ وہ اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر سمجھتے تھے اور امام علیہ السلام کے سائے میں زندگی بسر کرنا اپنی خوش قسمتی تصور کرتے تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت بہت اچھی طرح کیا کرتے تھے اور علم کی دولت سے مالا مال تھے، اسی لیے وہ خط و کتابت کرتے اور لکھنے کے کاموں میں امام علیہ السلام کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں کاتب ابا عبداللہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی عنایات سے اس قدر بہرہ مند تھے کہ امام علیہ السلام کے شیعہ ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امام علیہ السلام سے محبت سعادت ابدی کا باعث ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے تھے۔ وہ خوشی اور غم کے ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خود کو شریک سمجھتے اور ان کے پربرکت وجود سے لمحہ بھر کے لیے جدا نہ ہوتے، کیونکہ ان پر یہ حقیقت روشن ہو چکی تھی کہ حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ تمام قافلے والے اسلم بن عمرو کی ان خصوصیات سے واقف تھے اور انہیں امانت دار سمجھتے ہوئے اپنے بہت سے کام ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ اسلم نے یہ بات امام حسین علیہ السلام سے سن رکھی تھی کہ میں ذلت کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا اور یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے بھی یزید کی بیعت کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک کے سفر میں حسینی قافلے کے ہمراہ تھے اور جانتے تھے کہ اب واپسی ناممکن ہے۔ یہ بات ان پر آشکار ہو چکی تھی کہ یزید کی بیعت نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات جان کر بھی وہ سچے دل سے امام علیہ السلام کی ہمراہی میں راضی اور خوش تھے اور انہیں کسی کا ڈر نہ تھا۔ آخرکار حسینی قافلہ دوران سفر بہت سے ناگوار واقعات کا سامنا کرتے ہوئے سرزمین کربلا پر آ رکا۔ حالات لمحہ بلمحہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق قافلے والوں نے اپنے خیمے نصب کیے اور بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا جس سے بہت لوگ گزر رہے تھے، یہاں تک کہ نویں محرم کا سورج غروب ہوا اور رات کی تاریکی نے ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے تمام ساتھیوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا اور فرمایا، اے لوگو، دھوکہ دینا ہم اہل بیت علیہ السلام کی عادت نہیں ہے۔ اس قوم نے مجھے جان سے مار دینے کا ارادہ کر لیا اور یہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس سفر میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو جو کوئی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر جانا چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ کل سب مارے جائیں گے۔
اسلم نے اس لمحے دیکھا کہ کس طرح لوگ ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد میں کمی ہو گئی۔ اسلم نے اس وقت تک اہل بیت علیہ السلام کو اس قدر بے کس اور مظلوم نہ دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میرے پاس تو نواسۂ رسول کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ میرے ماں باپ حسین علیہ السلام پر قربان ہو جائیں۔ عاشور کی صبح نمودار ہوتے ہی دونوں طرف کی فوجیں مد مقابل آنے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اپنے 72 اصحاب کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ دوسری جانب عمر سعد کے ہمراہ ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لمحہ لمحہ گن رہا تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی دونوں طرف کے سپاہیوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ شروع کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہونے لگی۔ اسلم بن عمرو جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے اور حکم امام کے منتظر تھے، امام علیہ السلام سے مخاطب ہوئے: اے ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خاندان رسول کی حفاظت کی خاطر میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اجازت دی۔ اسلم تو یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی جانب چلے۔ انہوں نے دشمنوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنا شروع کر دیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن آخر کار تلوار اور نیزوں کے کاری وار لگنے سے زخمی ہو کر زمین پر آ گرے اور امام علیہ السلام کو آواز دی۔ امام علیہ السلام ان کے سرہانے آئے اور اپنا ہاتھ ان کی گردن میں ڈالا اور اپنے چہرہ ان کے چہرے پر رکھ دیا۔ غلام نے آنکھیں کھولیں اور امام علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے، پھر کہنے لگے: مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہی اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔